कंपनी है लाहौर के अंदर ही जो जीबीबी से पैसे कमाती है। यहाँ पे टीम है, बड़ी सारी टीम, और ये काम करती है। अच्छा, मंथली कितना आपका रेवेन्यू है कंपनी का? मंथली रेवेन्यू अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट $100,000 जनरेट करते हैं थ्रू मल्टीपल सर्विसेज। पाकिस्तानी 2 करोड़ 80 लाख के पास बनता है। कि इन्होंने ये काम कैसे शुरू किया, जब शुरू किया था तो इनके पास नॉलेज कैसा था, कितना था, ताकि आप कंपेयर कर सकें। जो लोग भी ऐसे बड़े कारोबार करते हैं वो यकीन कीजिएगा इसी सियारे के मखलूक होते हैं, बस उनके जहन बदलते हैं। तो आतिफ भाई, आपने जब शुरू किया था आपके जहन में क्या आइडिया था कि मैं क्या करूं? अच्छा, जो नया पर्सन एक स्टार्ट करता है, कंपनी स्टार्ट करना चाहे, उसके लिए लाजम है कि वो बाहर भी कंपनी स्टार्ट करे। जब आपने स्टार्ट किया था तो आपकी यानी तालीम क्या थी, रिसोर्सेज कितने थे पास, और कितनी मुश्किलात आपको फेस करनी पड़ी थी? स्टार्ट हुआ कैसे था? अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, मैंने जैसे आपसे वादा किया था कि मैं एक कंपनी है लाहौर के अंदर ही जो जीबीबी से पैसे कमाती है, यहाँ पे टीम है, बड़ी सारी टीम, और ये काम करती है। ये काम करते हम इंशाल्लाह दिखाएंगे आपको। इनके इस कंपनी के मालिक से बात करके दिखाएंगे कि ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ताकि आप भी लर्न करें। अगर कोई ऐसा बड़ा बिज़नेस करना हो तो आप भी कीजिए। हम पे दर पे ऐसी वीडियोस करते हैं चैनल पे जो मोटिवेट करती हों, आपको नए आइडियाज़ देती हों और साथ में रहनुमाई देती हों। तो आज की वीडियो जो है इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग होगी। मुझे उम्मीद है कि आप दोस्त यहाँ से सीखेंगे भी, पसंद करेंगे और शेयर करेंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं आतिफ इकबाल साहब से, जिनकी पाकिस्तान में और अमेरिका में कंपनी रजिस्टर्ड है। कंपनी का नाम है रैंक ऑर्बिट। आतिफ साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। शादाब भाई, आप कैसे हैं? ठीक ठाक? बेहतरीन, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। मुझे बड़ी खुशी हुई आज, बड़ा मैं एक्साइटेड हूँ कि यहाँ पे अपनी ऑडियंस को दिखाऊंगा कि कैसे आप काम कर रहे हैं, कैसे आपकी टीम काम कर रही है। और यही एग्जैक्टली वो चाहते हैं सुनना, देखना कि क्या इसमें इतना पोटेंशियल है इस फील्ड में। डेफिनेटली इसमें ह्यूज पोटेंशियल है। हमने तकरीबन 2-2.5 साल पहले ये इस काम का आगाज़ किया, लेकिन पहला 1 साल हम डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज वगैरह सेल करते रहे हैं और ऑफ़र करते रहे अपने क्लाइंट्स को। लेकिन जब से ये जीबीओबी का पता लगा और इसमें हमने डीप रिसर्च की और इसमें ह्यूज अर्निंग पोटेंशियल निकला, और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस स्पेसिफिक इस सर्विस की वजह से रेवेन्यू डबल आप कह सकते हैं कि वो हो गया है जीबीओबी से। आज लोग कहते हैं कि शायद इसमें कंपटीशन है, शायद इसमें ट्रेंड कम हो चुका है, लेकिन जो लोग काम करने वाले हैं उनको मज़ीद इसमें पोटेंशियल नज़र आता है। तो बात करते हैं इस हवाले से कि इन्होंने ये काम कैसे शुरू किया, जब शुरू किया था तो इनके पास नॉलेज कैसा था, कितना था, ताकि आप कंपेयर कर सकें। जो लोग भी ऐसे बड़े कारोबार करते हैं वो यकीन कीजिएगा इसी सियारे के मखलूक होते हैं, बस उनके जहन बदलते हैं। तो आतिफ भाई, आपने जब शुरू किया था आपके जहन में क्या आइडिया था कि मैं क्या करूं? मैं बाय प्रोफेशन डिजिटल मार्केटर हूं, तो डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से इसमें मुख्तलिफ सर्विसेज जो हम उसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे, इसमें हमें पता लगा कि जीबीओबी की एक ऐसी सर्विस है जो लोएस्ट इन्वेस्टमेंट के साथ हाई इनकम जनरेट कर सकती है। तो इसके ऊपर फिर हमने फोकस किया। ये बात पे ध्यान करना है, ये बात बाद में आएगी। मैं भी उस दिन सुन के इनसे काफ़ी हैरान था कि ये बाय करते हैं बहुत सस्ती और उसको बेचते हैं महंगी, और आपने देखना है कैसे। हम ट्रैफिक और लीड जनरेट करते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, थ्रू लिंक्डइन, फाइवर, अपवर्क और एज वेल एज टेली मार्केटिंग। टेली मार्केटिंग जो हमारा सेल्स का मेन रिसोर्स है लीड जनरेट करने का, और वहाँ पे हम हाई टिकट जीबीओबी सेल्स करते हैं। लेट्स से कि हम एक गेस्ट ब्लॉगिंग $500 से $2,000 तक भी चार्ज करते हैं फॉर वन जीबीओबी, एक गेस्ट पोस्ट। और आपको और ऑडियंस को अच्छी तरह अंदाज़ा है कि एक कितने में हम अरेंज कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। जब आपने स्टार्ट किया था तो आपकी यानी तालीम क्या थी, रिसोर्सेज कितने थे पास, और कितनी मुश्किलात आपको फेस करनी पड़ी थी? स्टार्ट हुआ कैसे था? ये लोग आपकी कहानी सुनना चाहते हैं। तालीम मेरी MBA मार्केटिंग है। मैंने अमेरिकन यूनिवर्सिटी दुबई से MBA मार्केटिंग किया, और 2018 में मैं पाकिस्तान वापस आया। पहले मैं दुबई में था,
پاکستان آ کے مجھے بہت سی ڈیفیکلٹیز فیس کرنا پڑیں ان ٹرم آف گڈ ریسورسز، ان ٹرم آف ادھر جب آپ یو ایس اے کے ساتھ کام کرتے ہیں تو اس میں پیمنٹ گیٹ ویز اور بہت سے لیگیلٹیز آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں. جب کام سٹارٹ کیا تو انیشلی میں نے خود سے ٹیکنیکل ٹیم اپنی ہائر نہیں کی تھی. وہاں پہ ون اینڈ اونلی سیلز بھی خود ہی جنریٹ کرتے تھے، ٹیک ٹیم بھی. پھر آہستہ آہستہ ڈیفیکلٹیز سے نکلتے رہے اور چیزیں سارٹ آؤٹ کرتے رہے اور پھر ٹیم بلڈ کرنا اسٹارٹ کی. اور اس میں ایک مین چیز ہے کنسسٹنسی. کچھ لوگ ہوتے ہیں 3 سے 4 مہینے یا 6 مہینے میں وہ ڈسہارڈ ہو جاتے ہیں اور کام چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس کام میں کچھ نہیں ہے. بٹ وہی ایک ٹائم ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کی وہ ڈگنگ ختم ہوتی ہے اور وہاں پہ آپ کو ریوارڈ آنا شروع ہوتا ہے. تو اس میں مین چیز ہے کنسسٹنسی اور آپ کی جو لگن ہے، محنت ہے اور آپ کی ڈیپ ریسرچ، وہ کام آتی ہے اور انشاءاللہ اللہ اس کا فائدہ ضرور دیتا ہے اس کا. اچھا، منتھلی کتنا آپ کا ریونیو ہے کمپنی کا؟ منتھلی ریونیو الحمدللہ آلموسٹ $100,000 جنریٹ کرتے ہیں تھرو ملٹیپل سروسز. پاکستانی 2,80,00,000 کے پاس بنتا ہے. آپ نے خود سے کرنا ہے حساب اس کا. اور کتنے ملازمین ہیں یہاں پہ جو کام کرتے ہیں؟ الحمدللہ ابھی میرے پاس 100+ امپلائیز ہیں جو کام کر رہے ہیں ڈفرینٹ سیکشنز. دیٹ مینس 100 خاندان یہاں سے ماشاءاللہ پلتے ہیں. کتنا روزگار نکالا ہے اس سے کمپنی نے اور کتنا ریونیو کمایا. آپ اندازہ کیجئے اگر آپ بھی ایسے کی سوچیں لے کے کام کرنا شروع کریں گے کتنی چانسز ہیں، کتنا فائدہ کریں گے قوم کا بھی اپنا بھی. عاطف بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہ قوم کے لیے کام کر رہے ہیں. جب ہم پیسہ کماتے ہیں باہر سے چاہے ہمارے پیٹ میں جائے لیکن پاکستان میں تو آتا ہے نا. جی ویسے بائی تو پیسہ سارا پاکستان میں لے کے آتے ہیں. جی الحمدللہ سارا A to Z پاکستان میں لے کر آتے ہیں اور اپنے امپلائی کے ویلفیئر کے اوپر بھی اسپینڈ کرتے ہیں اور کمپنی کی گروتھ پہ بھی اسپینڈ کرتے ہیں. میں نے لاسٹ ٹائم بھی دیکھا تھا بڑی باربی کی پارٹی کر رہے تھے، ساتھ میں ایوارڈ شو کیا ہے. جی اینولی ہم ایوارڈ فنکشنز کرتے ہیں، اس میں پرائز منی اور امپلائیز کی موٹیویشنز کے لیے ڈفرینٹ گفٹس. اس میں کچھ ایسے امپلائیز ہیں جو ایکسٹرا پرفارم کرتے ہیں، ان کو کارڈز وغیرہ بھی گفٹ کی ہیں کمپنی نے. اور عمرہ وغیرہ بھی کرواتے ہیں ان کے والدین کو اور کافی جو ویلفیئر پہ خرچ ہوتی ہیں جو چیزیں بتائی نہیں جا سکتی. یہ نا جب میں نے ایک چھوٹی سی پوسٹ لگائی تھی فیس بک کے اوپر تو میں نے کہا تھا اگر آپ چاہتے ہیں تو میں یہ ریکارڈنگ کروں گا اپنے دوست کے پاس جا کے پھر بات چیت کروں گا. تو نیچے کمنٹ سے سارے لوگ کہہ رہے تھے اتنا پیسہ کہاں پہ لے کے جانا ہے. یہ سارا پیسہ انہی کے اوپر واپس لگ رہا ہے ہماری قوم کی، کیونکہ ان کی پرسنل ڈیولپمنٹ ایک مین چیز ہے کہ ان کی پرسنل کیریئر ڈیولپمنٹ ہو. اور یہ آگے آج میں اکیلا ہوں تو یہ 100 مل کے کیا کریں گے، تو اس کا اگر امیجن کریں تو پاکستان کی اکانومی پہ کیا امپیکٹ آئے گا. تو وہ ایک براڈ اسپیکٹرم سے اگر آپ سوچیں تو وہ ایک بہت بڑی چیز ہے. جو 100 لوگ یہاں پہ کام کرتے ہیں ان کو کیسے کیسے آپ نے بانٹا ہوا ہے، یعنی کس کس طرح کے شعبہ جات ہیں یہاں پہ جو موجود ہے کمپنی میں، اور یہ لوگ کیا کچھ کرتے ہیں؟ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ ہم ایک ڈیجیٹل مارکیٹنگ فرم ہے اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ انڈر ڈیجیٹل مارکیٹنگ امبریلا لاٹس آف سروسز کمز ان، جس میں سرچ انجن آپٹیمائزیشن SEO، اس میں لوکل SEO بھی آتا ہے اور ویب سائٹ ڈیولپمنٹ، ایپ ڈیولپمنٹ، گرافک ڈیزائننگ، کنٹینٹ رائٹر، ان سب ڈپارٹمنٹس میں ٹیم جو ہے وہ اسکیٹرڈ کی ہوئی ہیں. اور سب سے بڑی پروڈکٹ کون سی ہے آپ کی جو سیل ہوتی ہے؟ فار ناؤ دا لاسٹ منتھ دا ٹاپ سروس از GBOB. اب بتائیں کیا کرنا ہے آپ نے؟ اگر آپ ہمارے ادارے سے GBOB کورس کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو 2 کورسز فری ملیں گے. نمبر 1 آپ کو آتھر اکاؤنٹس کا شارٹ کورس ملے گا جس میں آتھر اکاؤنٹس کہاں سے لینے ہیں، کیسے لینے ہیں، ان کی مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے اور جلد سے جلد آپ نے پیسے کیسے کمانے ہیں. نمبر 2 کولڈ ای میل مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے. یہ پورا کورس ہوگا، یہ بھی ساتھ میں ملے گا. اگر آپ داخلہ لینا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ واٹس ایپ میسج کیجیے گا، ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کر لے گی. GBOB سب سروسز سے بیٹر پرفارم کی ہے سیلز میں. جی الحمدللہ یہ کافی دیر سے ریسرچ کر رہے تھے کہ ہائی ریونیو اور لو انویسٹمنٹ سروسز فائنڈ کی جائے. جو کافی ریسرچ کے بعد یہ خود جب پریکٹیکلی اس کو یوز کیا اور سیل کیا تو الحمدللہ وی ہیو فیل اے ڈبل گروتھ ان آور بزنس. اچھا، جو نیا پرسن ایک سٹارٹ کرتا ہے کمپنی سٹارٹ کرنا چاہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ باہر بھی کمپنی سٹارٹ کرے؟ لازم نہیں ہے. اس کے لیے پاکستان میں اب کافی سہولیات ہیں، پے نیئرز وغیرہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور اب پے پال بھی انٹیگریٹ ہو رہا ہے پے نیئر کے ساتھ، میں نے سنا تھا. تو اب بس آپ کی آؤٹ ریچ اچھی ہونی چاہیے، آپ کا لنکڈ ان پروفائل اور آپ کے باقی جو پلیٹ فارم ہے وہاں پہ آپ کی اچھی ریٹنگ ہونی چاہیے. اور دا فرسٹ آف آل آپ کی کمیونیکیشن
وہ اسٹرانگ ہونی چاہیے. بیفور اسٹارٹنگ اسکلس میں کہوں گا کہ اپنی کمیونیکیشن پہ زیادہ فوکس کریں. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ نے US مارکیٹ کو ٹچ کرنا ہے. میری نا ایک ہفتہ پہلے میٹنگ ہوئی تھی تب میں نے ان کے اسٹاف کے ایک جو سپروائزر تھے ان سے بات چیت کی تو پتہ چلا کہ یہ گیسٹ پوسٹنگ جو سیل کر رہے ہیں ان میں سے اکثریت میں گیسٹ پوسٹنگ کو $5 سے $20 بھی ملتی ہیں اور تقریباً $250 کے پاس یہ گیسٹ پوسٹنگ نکالتے ہیں. تو میں نے وہ گیسٹ پوسٹنگ کی کوالٹی باقی سب چیزیں چیک کی تو میں نے ایک چیز کا اندازہ کیا کہ جو گیسٹ پوسٹیں تھیں یہ بہت ہائی کوالٹی نہیں تھیں. لیکن یقین جان لیجیے گا یہ سب کا سب کچھ یہ کیسے پاسبل ہوا؟ سیلز کے جو سکلز پہ فوکس کرنے سے. میں شروع سے کنونسڈ ہوں اور آپ کو کنونس کرنا چاہتا ہوں آپ کی پروڈکٹ میں اگر تھوڑی بہت خامیاں بھی رہ جائے دیٹس اوکے، نارمل ہے. آپ کی سیلز میں خامیاں نہیں رہنی چاہیے. تو یہاں پہ سب سے پہلے انہوں نے سیلز میں جو ہے اتنی اپنی طاقت بلڈ کی ہے، یہ فوکس کرتے ہیں وہاں پہ کہ سیلز میں مارنا ہم کھائیں. تو اسی سے ساری کمپنی یہ رن ہوتی ہے. باقی سروسز آہستہ سے امپروو کرتے رہتے ہیں. سیلز میں کتنے پرسن ہیں آپ کے؟ سیلز میں فار ناؤ جو ٹیلی مارکیٹنگ سیلز میں ہیں وہ 20 پیپل کام کر رہے ہیں. 20 پیپل ہے. اور یہ کیا کرتے ہیں؟ کالز کرتے ہیں؟ جی یہ کولڈ کالنگ؟ ہاں کولڈ کالنگ کرتے ہیں. اسمال اسکیل اور میڈیم اسکیل انٹرپرائزز بزنسز کو ریچ کرتے ہیں. ان کے کس کنٹری میں؟ US میں. US میں. اونلی فار US. ٹھیک ہے. تو ان کو آؤٹ ریچ کرتے ہیں تھرو کال اور انہیں کنونس کرتے ہیں اور انہیں اس کی ریکمنڈیشن دی جاتی ہے. دا فرسٹ آف آل کہ ہمیں ایک نیڈ کریٹ کرنی پڑے گی اسپیسیفکلی فار GBOB کہ اس کا آؤٹ کم کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے. ہاؤ دے کین جنریٹ بزنسز تھرو GBOB ونس دیئر ویب سائٹ از رینکڈ آن ٹاپ آف دا گوگل تو ڈیفینیٹلی ان کو بزنس ملتا ہے. تو یہ ایک بس چیز ہے کہ ان کو نیڈ کریٹ کرنی ہے اور ان کو ریکمنڈیشن دینی ہے اینڈ دین سیل اٹ. دیٹس اٹ. اچھا یہ بھی سیلز کی اسٹریٹجیز ہیں. ایک اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جو ایگزسٹنگ پرسن جن کو پہلے سے ضرورت ہو ان کو فوکس کرنا ہے اور اپنی چیز کو بیٹر وہاں پروو کرنا ہے اور سیل کرنا ہے. لیکن دوسری مارکیٹ یہ ہوتی ہے جہاں پہ نیڈ پروڈیوس کرتے ہیں آپ کریٹ کرتے ہیں، وہاں کریٹ کر کے پھر ان کے دل کو ون کرتے ہیں. پہلے کسی کو پتہ نہیں ہے مجھے یہ سروس چاہیے لیکن اگر آپ ان کو یہ طریقے سے بتاتے ہیں یہ سروس لیجئے فلاں لیجئے آپ کی یہ فلاں چیزیں بیٹر ہوں گی تو وہ موسٹلی جس کو آپ نے تھوڑا بہت اس حوالے سے ایجوکیٹ کیا ہے وہ پھر پریفر آپ کو کرتا ہے. یہ اسٹریٹجی جو یہاں پہ اپنائی جا رہی ہے یعنی کہ نیڈ پہلے پروڈیوس کرتے ہیں. یہ بڑا اچھا ہے، بہت گڈ ہے. ڈیفینیٹلی جن بزنسز کو ہم اپروچ کرتے ہیں وہ اتنے کیونکہ اسمال اسکیل بزنسز ہیں تو وہ اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں تو ان کو ایجوکیٹ کرنا بھی ہماری رسپانسبلٹی ہے. اچھا یہ بات ایک ہے امریکہ میں تو سارے ہمارے لوگ سمجھتے ہیں سارے بڑے ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے کہ انگلش بولنا آ جائے تو وہ ایجوکیشن آ جائے. وہ ان کو ان کی مادری زبان ہے، وہ ان کی جو ہے زبان ہے تو وہ ان پڑھ بھی انگلش بولتا ہے وہاں پہ. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ انگلش بولتے ہیں کہ وہ ایجوکیٹڈ ہیں. ان کو ہم ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ یہ سروسز سے وہ کیا بینیفٹ. لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ امریکن جو ہیں وہ یعنی اپارٹ فرام لینگویج بیریئرز وہ اس سے ہٹ کے بھی کئی چیزیں ایسی لرن کر چکے ہیں کہ ان کی ساری قوم جو ہے بڑی آگے ہے، بڑی ایجوکیٹڈ ہے، بڑی سمجھدار ہے. ریالٹی بڑی ڈفرینس ہے. ایسے جو ہمارا کانسیپٹ ہے فار امریکنز وہ ایک بہت اسکیٹر سا عجیب سا ہے. میرے پارٹنر ہیں امریکہ میں، مجھے انہوں نے ایک بار کہا کہ ایک چھوٹی سی ایپ بنانی ہے جس ایپ میں نا صرف کلک کریں اور صرف نمبر دیں کس سائز میں فوٹو کرنی ہے تو فوٹو ریسائز ہو جائے. میں نے کہا اس کے پہلے سے ٹول موجود ہیں. کہتے ہیں نہیں یہاں پہ اتنی بڑی آڈینس بیٹھی ہے جو 50+ آڈینس ہے نا تو یہ آڈینس کو پتہ نہیں چلتا کہ ان ٹولز کو کیسے استعمال کرنا ہے. اتنا سمپل ہمیں چاہیے سلوشن کہ وہ ای میل میں نا امیج کو اٹیچ کر کے لگا سکیں. یعنی ایسے مسائل وہاں پہ ہیں، کئی لوگ وہاں پہ موجود ہیں جو جانتے نہیں ہیں کہ فلاں چیز ایسے ہوتی ہے تو آپ نے وہ بس پکڑ لیا. بس سیم تھنگ از کہ ٹیکنالوجی پاکستان میں بھی ہے، ساری چیزیں پاکستان میں بھی ہیں بٹ یہاں پہ بھی مور دین 70% عوام کو پتہ نہیں ہے کہ کیسے یوز کرنا ہے. اور سیم تھنگ ہیپن ان USA. وہاں پہ بھی ٹیکنالوجی اور کمپنی وہاں پہ پائنیئرس ٹیکنالوجی ہیں جو ہمارے ملکوں میں ٹیکنالوجی بھیجتے ہیں بٹ ان کی اپنی عوام بھی اویئر نہیں ہے ان کی ٹیکنالوجی سے. اچھا سب سے امپورٹنٹ بات اتنی وینڈر ویب سائٹس کو آپ نے آؤٹ ریچ کیا ہوا ہے؟ بیسکلی ہم نے خود سے تو آؤٹ ریچ نہیں کی یہ ڈائریکٹ ویب سائٹس کو. یہ مارکیٹ میں جو مے بی آپ کے شاگرد جو کافی تعداد میں پھیلے میں ہیں تو انہیں کو ہم آؤٹ سورس کرتے ہیں اپنا کام. اچھا یعنی آپ کی ذاتی آؤٹ ریچ کوئی نہیں ہے لیکن جب بھی گیسٹ پوسٹ چاہیے تو آپ مارکیٹ سے ہی جو آلریڈی کام کر رہے ہیں لوگ ان سے لیتے ہیں. بیکاز انہوں نے آلریڈی اپنی انرجی لگائی ہوتی ہے اب آؤٹ ریچ کرنے میں. So I don't think so کہ I should waste that energy in that segment. اچھا دوستوں ایک بات بتاؤں مزے کی بات یہ ہے کہ ہم نے شروع میں نا
لوگوں سے کہا کہ آپ وینڈر آؤٹ ریچ کریں اور کثرت سے کریں تاکہ آپ کے پاس سیل کرنے کے لیے انوینٹری اچھی ہو. شروع میں جو سب سے پہلا جو ہمارا بچہ تھا جس کو آرڈر آیا تھا اس نے بھی آؤٹ ریچ نہیں کی تھی, اس نے جسٹ ڈی آر بتا کے تو کہیں یہ گیس کو سیل کی تھی. اور اس کے بعد انہوں نے جب سائٹ پہ لگوانی تھی, پبلش کروانی تھی, تو مجھ سے رابطہ کی, سر آرڈر آ گیا, لگاؤں کہاں پہ. اس کے بعد بھی بے شمار لوگ ایسے ملے جنہوں نے صرف فوکس کیا تھا سیل پہ. تو میرے خیال میں یہاں بھی سیلز پہ خالی فوکس ہے. ڈیفینیٹلی موسٹ آف دا ٹائم ہم سیلس پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ جن کے پاس خود اپنی آؤٹ ریچ ہے وہ اس کو بیچنا نہیں جانتے, لیکن اگر آپ صرف سیلز والا کام سیکھ لیں اچھے انداز سے, تو جو مارکیٹ میں پہلے سے چل رہے ہیں, جن کی شیٹیں پہلے سے دستیاب ہیں, انہی میں سے آرڈر لگوا کے لوگ پیسے کما لیتے ہیں. آپ بھی کما سکتے ہیں. یہ سوال اس لیے میں نے کیا تھا کہ مجھے لاسٹ ٹائم جب میں نے بات کی تو مجھے انہوں نے بتایا, ان کے سپروائزر نے بتایا کہ ہم لوگ نا موسٹلی خود آؤٹ ریچ نہیں کر رہے, اب یہ کر رہے ہیں ہم ٹرائی اس کو, لیکن حتلم کان کوشش کرتے ہیں کہ 10-20 میں کہیں سے باہر سے مل جائے تو وہاں سے ان سے لے لیتے ہیں, کسی سے بھی جس کی کسی اور کی آؤٹ ریچ ہے. یعنی ان کی ذاتی آؤٹ ریچ جو ہے اتنی بڑی نہیں تھی, یہ صرف ریسیل کر لیتے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ سیلنگ کی طاقت اگر آپ بلڈ کر لیں تو پھر چاہے آپ کی ذاتی آؤٹ ریچ اتنی نہ بھی ہوتی تو پیسے بڑے وہ کماتے. یہ ایسے ہی جیسے نا کوئی ایک بندہ اس نے فیکٹری لگائی ہو, تو فیکٹری والا بندہ جو پر پیس بنا کے جو پیسے کماتا ہے اس کی نسبت ریٹیل میں بندہ زیادہ کماتا ہے. ایسے ہی تو یہ بڑا اچھا ہے. لہٰذا آپ کو چاہیے سیلز کے لیے فوکس کرنا. سیلز کے لیے جو یہ سیلز ہیں, ٹیلی سیلز ہیں, ان میں آپ کیا ٹپ دیں گے ہماری آڈینس کو؟ کیا کریں یہ لوگ, کون سا اسکل سیکھیں, کس طرح سے یہ اس کا آغاز کریں, اور سیلز کے لیے چند ایک ایسی ٹپس کہ یہ کسی بندے کو کنونس کر سکے. سیلس کے لیے دا موسٹ بیسک تھنگ از کمیونیکیشن. آپ کی انگلش کمیونیکیشن, اسپیکنگ اسکلز اور لسننگ اسکلز یہ آؤٹ کلاس ہونی چاہیے. اگر اس میں آپ لیک کرتے ہیں تو اس میں آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ ایک بیسک اسکل ہے. اس سے آگے چلے جائیں تو آپ کو ریجیکشن ہینڈلنگ اچھی آنی چاہیے. کیونکہ آپ فار ایگزامپل 100 to 200 کالس ڈائل کرتے ہیں تو مور دین 70% از دا ریجیکشن. کیونکہ وہاں پہ بزنس مین کو اپروچ کر رہے ہیں, بزنس مین از ناٹ دیٹ مچ فری کہ وہ ہمیں ٹائم نہیں دیتا, کوئی بولتا ہے کہ آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ, آئی ایم ناٹ اویئر آف اٹ, اور اس طرح کے کوشچن آتے ہیں. ریجیکشن ہینڈلنگ آپ کو آنی چاہیے, اور ریجیکشن ہینڈلنگ کو فالو اپ میں کنورٹ کرنا از لیڈ ٹو سیل. آفٹر ایوری 5 فالو اپ ایک سیل جنریٹ ہوتی ہے. دس از دا کمپلیٹ اسٹڈی ریگارڈنگ سیلس کہ آپ کے اگر 5 فالو اپ 5 بار ایک بندے کو ٹچ کیا تو وہ 6ٹھی بار سیل دے دیتا ہے. تنگ آ کے یا ویسے کنونس ہو کے؟ کنونس ہو کے. کنونس ہو کے. یعنی آپ کو نا موقع ملتا ہے اسے نا ملٹیپل سیشنز کر کے اس کے ساتھ کہ اس کے ذہن پہ اثر انداز ہو سکے. یہ ویسے باقاعدہ ریسرچ ہے, باقاعدہ ریسرچ ہے کہ 5 ٹائمز جب آپ فالو کرتے ہیں تو سیلز آپ کی میکسیمم ہو سکتی ہیں. اس سے اوپر جا کے شاید کچھ لوگ جو اریٹیٹ ہوتے ہیں وہ ان کی تعداد بڑھ جائے گی, اس سے کم وہ لوگ بڑھ جائیں گے جو شاید بائی کر سکیں لیکن آپ نے ان کو دوبارہ ٹچ نہیں کیا تھا. اس کی مثال ایک بڑی چھوٹی سی ہے کہ میرے پاس نا ایک بار کسی دوست نے کہا کہ مجھے کوئی لکڑی والا کام کروانا ہے, کوئی اچھا کارپینٹر ہے. یقین کیجیے گا کہ میں سوچتا رہ گیا کہ اچھا کارپینٹر کون سا ریفر کروں اسے, اور مجھے بھول گیا کہ ہماری فیملی میں ہی ایک کارپینٹر ہیں جو بہت اچھے ہیں اور کافی عرصے سے ہمارا کام کر رہے ہیں. بس لاسٹ پورے سال سے نا وہ گیپ میں تھے. دیٹ مینس جو کمیونیکیشن گیپ کہیں آتا ہے نا تو وہ شخص چاہتا بھی ہو تو بھول جاتا ہے. اس سے ریمائنڈر دینا چاہیے ساتھ میں, لیکن سافٹلی. جب آپ کال سٹارٹ کرتے ہیں, جو کولڈ کالنگ ہے, یہاں سے بیٹھے باہر USA میں جو اسمال بزنس ہیں ان کو کال کرتے ہیں, ان کو کہتے کیا ہیں؟ جو کولڈ کالنگ کے اسکرپٹس ہوتے ہیں آپ نے, ان میں مین چیزیں کیا ہوتی ہیں, کیا کہتے ہیں ان سے؟ فرسٹ آف آل جیسے ہی ہم ان کے نمبر ڈائل کرتے ہیں اور ان کو اپنا انٹروڈکشن دیتے ہیں کہ آئی ایم کالنگ فرام رینک آربٹ, اٹس اے بزنس ڈیولپمنٹ فرم, اور ہم یہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, اس میں SEO سروس بھی ہے, لوکل سروس بھی ہے, اور اسی طرح ہم کسٹمر گریب کرتے ہیں اور ان کی ریکمنڈیشن دیتے ہیں کہ اس کی کمپیٹر انالیسس پہلے اسے بتاتے ہیں کہ آپ کا کمپیٹر یہ کر رہا ہے, وائی یو گائز آر ناٹ ڈوئنگ دس. تو ان چیزوں سے وہ امپریس ہوتا ہے اور وہ ایک اسٹرانگ فالو اپ میں کنورٹ ہوتا ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آن کال سیل کلوز ہو جائے ود ان 15-20 منٹ, بٹ ایوری لیڈ ٹیک اپروکسیمیٹلی 4 to 5 فالو اپس. اچھا, جو ڈائلر ہوتا ہے جس سے کال کرتے ہیں, جو سافٹ ویئر ہوتا ہے, وہ کون سا ہوتا ہے ڈائلر؟ اس میں مختلف مارکیٹ میں ڈائلر چل رہے ہیں, لیکن ایزیلی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. زوم ہے,
زوم کا بڑا اچھا ڈائلر ہے. زوم ڈائلر. ہاں زوم ڈائلر. زوم والوں کا جو زوم کا جو اپنا فون ڈائلر ہے, فون ڈائلر ہے, اس کی بڑی اچھی کوالٹی ہے, وہ بڑا اچھا چل رہا ہے. اس کے علاوہ ملٹیپل ایپس ہیں جس کے تھرو آپ US میں ڈائل کر سکتے ہیں. جب یہ کالز کرتے ہیں اور کال میں کسی نے کہہ دیا کہ ابھی میں مصروف ہوں, مجھے بعد میں کال کیجیے گا, اس کا لاگ کس میں کرتے ہیں؟ کوئی CRM استعمال کرتے ہیں؟ جی, ہمارا اپنا بلڈ کیا ہوا CRM ہے. ٹھیک ہے. کسٹم CRM جس میں لیڈ کا رسپانس وہ ہم مینشن کرتے ہیں, اور اس کا کال بیک ٹائم کہ کب اس نے بولا ہے کال کرنے کا, کہ سم ٹائم ان سم سینیریو کلائنٹ بولتا ہے کہ کال می آن تھرسڈے ایٹ 9 PM, تو وی ہیو ٹو مینشن دیٹ ٹائم ان آر CRM ٹو ٹریک دیٹ لیڈ. اور وہ جو جس کالر نے آپ کی جس ٹیم ممبر نے کال کی تھی تو اسی کو نظر آتا ہے الرٹ کہ میں نے فلاں بندے کو آج کال بیک کرنا ہے. جی, فلور مینیجر کو اور سیلز ایکٹیو دونوں کو الرٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تاکہ وہی پرسن ہو نا کال کر دے, وہی ساری ایکسنٹ, وہی لیٹر, اس کے ساتھ ایک ریلیشن بلڈ ہوا ہوتا ہے. یس, ایک ایموشنز اٹیچ ہوئے ہوتے ہیں. یہ ایموشنز کی گیم بھی ہے تھوڑی. بالکل ایسے ہی ہے دوستو. جو CRM ہے یعنی کہ جس میں آپ لاگ کرتے ہیں اسٹیٹسز کہ میں نے کس سے بات چیت کی تو کس سٹیج پہ ہے, یہ ویسے ہی جیسے آپ کو نا گوگل شیٹ بنانی سکھائی تھی, وینڈر شیٹ, جس میں آپ 7 سٹیٹس مینشن کرتے ہیں, سیڈنگ, ان پروگرس یا کچھ بھی. تو آپ اس طرح کی شیٹس بنا کے بھی کام کر سکتے ہیں, لازم نہیں ہے کوئی ایسا سافٹ ویئر لینا. لیکن پھر بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ ہب اسپاٹ, اس کا فری CRM موجود ہے ہب اسپاٹ, یہ استعمال کرنا چاہیں گے تو یہ بھی ٹھیک ہے, جس میں پراپرلی نوٹس بنا سکتے ہیں کسی کے کہ فلاں بندے کو میں نے اس ٹائم پہ کال کی تھی یا میل کی تھی اور مجھے دوبارہ فلاں دن اس کو چیک کرنا ہے. تو اگر اس نے فرض کیا رسپانس دیا ہو تو لاگ کر لیں, اس نے رسپانس دیا ہے تو مجھے کہا تھا دوبارہ مجھے فلاں کرنا, تو یہ لاگ کرنا تاکہ نوٹ کیا جا سکے کتنے لوگ جن کو کالز یا ای میلز کی گئی ہیں کس سٹیج پہ ہیں. اچھا, ایک جو بات یہ تھی جیسے آپ گیسٹ پوسٹنگ کہیں سے بھی پکڑتے ہیں لگواتے ہیں, تو میرے خیال میں ہماری جو آڈینس یہاں پہ دیکھ رہی ہے نا, ان میں سے شاید پتہ نہ چلے آپ کو کہ کس کس سے لگوا بھی چکے ہوں. یہ لگواتی ہے کسی پاکستانی نام سے ہیں, پرسنل نیم سے, یا پاکستانی نام سے بھی لگتی ہیں, کچھ فورن نیم سے بھی لگتی ہیں, مے بی کہ آپ جب کسی بندے ہمارے کسی شاگرد کو فرض کیا ہائر کرتے ہیں رینڈملی کسی کو, تو یہ ان کو نام پاکستانی بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں فلاں ہوں تو مجھے گیسٹ پوسٹ چاہیے. جی جی صحیح. ان کو یہ لگتا ہوگا نا جیسے دوسرے کو پرسن کام کر رہے ہیں, لیکن ہوتے اصل میں پوری ٹیم ہے پیچھے. ہاں, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی ٹیم میں سے ہی کچھ ایسے لوگ ہوں جن کے ساتھ ہم آلریڈی کام کر رہے ہوں, بٹ دے ڈونٹ نو آج کے اس کے پیچھے کیا ہے, کیا حال ہے. اچھا, بتانا میرے خیال میں نہیں چاہیے, سرپرائز رہی تو سرپرائز ذرا مزیدار ہوتا ہے. تو خیر, اگر آپ پہلے کام کر چکے ہیں تو شاید اس ویڈیو کے بعد تھوڑا سا آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں کس طرح کی گیسٹ پوسٹنگ کس کس جگہ پہ لگ رہی ہیں, جس میں کچھ کلو ہم نے دے دی یہاں پہ. اینی ویز, وقت میرے خیال میں ضائع کیے بغیر اب چلتے ہیں, تھوڑا سا دیکھتے ہیں جو ٹیم کام کر رہی ہے, ٹیم کیسے کام کرتی ہے. وہاں پہ انشاءاللہ تھوڑی سی بات چیت کریں گے جو ٹیم کے ممبرز ہیں, تاکہ ان کی وہاں پہ اسٹریٹجیز بھی ان کی سنیں, ان کی دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں, اور ٹیم کے کام کرنے کا انداز دکھائیں. دوسرا یہ ایک تھوڑا سا نا ایسٹیمیٹ بھی آپ کی ذمہ لگ جائے کہ اگر کوئی ایسی بڑی کمپنی کرنی ہو اس کی انیشیل کاسٹ کتنی آ سکتی ہے اور رننگ کاسٹ کتنی, باقی سوچتے رہیے گا, ٹھیک ہے نا. اور جو کرنے والے ہوں گے یہ 1% آرمی سے شروع کرتے ہیں اور اسے 100% آرمی تک لے کے جاتے ہیں, پھر 200 کی گیم چل رہی ہوتی ہے نیکسٹ. تو آپ دیکھیے گا آپ نے کرنا ہے کہ سوچنا ہے. تو چلتے ہیں جی, انشاءاللہ بات کرتے ہیں ذرا جا کے ٹیم سے. شور, ڈیفینیٹلی. چلیں پھر آ جائیں. جی, میں یہاں پہ فلور پہ ہوں جہاں پہ کوئی مائیکل ہے, کوئی سیم ہے یہ پاکستانی لیکن ان ناموں سے کام کرتے ہیں, اور یہ سارے دوست جو ہیں آپ کو نظر آتے ہوں گے کالز کرتے ہوئے. یہ پوری ٹیم کالز کر رہی ہے وہاں پہ, یہاں سے بیٹھے امریکہ میں, کینیڈا میں اور یورپین کنٹریز میں یہ کالز کرتے ہیں, ان کو وہاں پہ سروسز سیل کرتے ہیں. اب چلتے ہیں ان کے پاس, جو دوست یہاں سے فری ہوں گے ان سے بات چیت کرتے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں, کس طرح سے کال کرتے ہیں, ان کا سسٹم بھی چیک کرتے ہیں. تو ابھی یہ مصروف ہیں, میں ان میں سے دیکھتا ہوں کون سا دوست فری ہوتا ہے تاکہ اس سے بات چیت کی جا سکے. اچھا چلیں یہاں پہ دیکھتے ہیں, ڈائریکٹ ہیں یہاں پہ کال کر رہے ہیں, تو کال کے بعد ان کو کیا نتیجہ ملتا ہے یہ دیکھتے ہیں, کیسے بات کرتے ہیں, کیسے کلائنٹ کو کال کرتے ہیں. Hi, this is Derek with Rank Orbit. How are you? So I'm calling you in regards to the guest posting for your website. Okay? So I just checked from Ahrefs.com that some of your competitors, they are using paid guest posting to rank their website higher. So I will recommend you to work on your website
or guest posting, paid guest posting, to rank your website higher on search engines and to increase your domain authority. Okay? So in guest posting, we will write articles and blogs and submit those blogs to high domain authority websites. Okay, sounds good? Let me transfer this call to one of my senior marketing manager and he will assist you further. Thank you. Just hold the line. आपने कॉल फॉरवर्ड की है, Transfer. ट्रांसफ़र की है, किन को ट्रांसफ़र की है? Senior marketing manager Steve Davis. वो कौन है? स्टीव डेविस. Yes. ये स्टीव? अच्छा. Thank you for holding the line. This is Steve Davis. How are you doing today? That's great. Sir, as you had a discussion with one of my associates regarding guest posting, do you have any question? So, sir, in guest posting, we have to write some articles and blogs and submit them on high domain authority websites to increase the ranking and traffic towards your website. Yes. So, sir, yes. So, sir, do you have any other question? No. That's great. So, sir, let me know how would you like to pay? Okay. Just give me one moment. Okay. 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 So, sir, I'm sending this information to my accounts department. You will get a receipt from my side on your email. Thank you. Okay, sir, sure. I'll get back to you. Thank you. Bye. अच्छा स्टीव, आपने उनसे ले ली है क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, जी सर. दैट मीन्स सेल क्लोज होगी जी. और सेल क्लोज आप करते हैं. जी. गुड. यानी 2 स्टेप प्रोसेस है. पहले कॉल करती है आपकी टीम, जब वो वार्म हो लीड फिर आपको ट्रांसफ़र करती ट्रांसफ़र है. हो जाती है और क्लोज हो जाती अब क्या होगा नेक्स्ट इसका? है. नेक्स्ट अब उससे लिंक्स जाएंगे टेक्निकल डिपार्टमेंट के पास, उसकी इन्फॉर्मेशन जाएगी, उसके अकॉर्डिंगली वो गेस्ट पोस्टिंग लिंक्स देंगे. पैसे पहले लेते हैं कि बाद में लेते हैं? पैसे सुनना चाहते हैं सारे. पैसे हम पहले लेते हैं क्योंकि इस काम का अपफ्रंट होता है. बाद में अगर कस्टमर ना दे तो फिर. तो अभी आपका अकाउंट डिपार्टमेंट जो है उनको इनवाइस करेगा? हाँ जी. या चार्ज कर लेगा? पहले उनको इनवॉइस करेगा, फिर उनके साथ दोबारा कॉल होगी, वो ऑथराइजेशन देंगे तो फिर हम चार्ज करेंगे. अच्छा अच्छा, सही, ज़बरदस्त. यानी इन्फॉर्मेशन नोट कर ली है उनकी क्रेडिट कार्ड की, लेकिन दोबारा उनको कॉल करेंगे जब वो ऑथराइजेशन देंगे कार्ड की तो चार्ज कर लेंगे. तो इसके बाद पैसे आपको आगे जी. नेक्स्ट आपका जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है उनको फॉरवर्ड करेंगे. उनको वेबसाइट लिंक शेयर करेंगे, वो उसके अकॉर्डिंगली हमें गेस्ट पोस्टिंग लिंक्स देंगे, फिर हम कस्टमर के साथ बात करेंगे, उसको लिंक्स दिखाएंगे, फिर हम काम स्टार्ट कर देंगे. जब ये टेक्निकल डिपार्टमेंट सारे लिंक्स लगवा देगा तो फिर क्लाइंट को कौन बताता है कि ये लिंक्स लग चुके हैं? हम ही बताते हैं, उनको लिंक्स भेजते हैं कि यू कैन सी फ्रॉम हियर दैट ऑल द थिंग्स आर लाइव. सेल्स टीम सेल्स जनरेट करती है, आगे अकाउंट्स डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करती है, उसके बाद टेक्निकल टीम को जाता है, वहाँ से काम होके वापस आएगा और सेल्स टीम ही वहाँ पे बताएगी क्लाइंट को वापस कि काम हो चुका है, इसको चेक कर लीजिए. अगर कभी काम में कोई मसला आए, वो खुश ना हो, फिर ऐसा कभी हुआ तो नहीं है, लेकिन सपोज कर सकते हैं कि अगर ऐसा हो तो फिर हम कस्टमर के साथ दोबारा बात करते हैं. और ये बात ये फ्लोर की टीम ही करती हाँ है, जी. टेक्निकल डिपार्टमेंट की कोई बंदा नहीं करता. दैट्स गुड. आपने देखा ये सिस्टम कैसे इनका वर्क कर रहा है. हम बाकी डिपार्टमेंट्स के अंदर भी जाते हैं, वहाँ पे जाके देखते हैं वो कैसे काम करते हैं, क्या कुछ काम कर रहे हैं. वैसे बाय द वे, आपने जो गेस्ट पोस्ट की भी डील इनसे की है, ये कितनी गेस्ट पोस्ट आपने इनको सेल करनी है या कितने में? 10 गेस्ट पोस्टिंग्स हम लोगों ने सेल की हैं अराउंड $1200 में 10 गेस्ट पोस्ट सेल की हैं. और इनकी नीश कौन सी थी? जो उनके बिजनेस था वो जंक रिमूवल था. जंक रिमूवर था. गुड. नहीं जी, बहुत मज़ा आया. स्टीव, आपका शुक्रिया. थैंक यू सर.
चलते हैं इनके दूसरे डिपार्टमेंट में, जहाँ पे देखते हैं कि वो कैसे प्रोसेस करता है सारी रिक्वेस्टों को, और आगे जो काम करवा के देते हैं, जो एग्जीक्यूशन करते हैं एक्चुअली बिज़नेस की, वो किस तरह से करते हैं। तो चलें देखें टेक्निकल डिपार्टमेंट। देखिए जी, ये है डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट, जहाँ पे काम होता है, जो वहाँ से सेल्स टीम जनरेट करती है लीड्स या आगे सेल्स, उनको फिर ट्रांसफ़र करती है अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, जहाँ से पास हो के वो इस डिपार्टमेंट के अंदर पहुँचता है काम। यहाँ पे टीम बैठ के गेस्ट पोस्टें लगवाती है। इस टीम के राब्ते होते हैं गेस्ट पोस्ट के वेंडर से। तो चलें बात करते हैं यहाँ पे जो टीम बैठी है इनमें से किसी दोस्त के साथ, ये क्या काम कर रहे हैं और कैसे काम कर रहे हैं, और क्या जो ऑर्डर अभी कुछ देर पहले इनको मिलने वाला था वो मिला है और यहाँ पहुँच चुका है, ये देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मोहम्मद तलहा। मोहम्मद तलहा। मोहम्मद तलहा, आप यहाँ पे टेक्निकल टीम में हैं। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे आपकी ज़िम्मेदारी क्या होती हैं? मैं मैनेजमेंट करता हूँ टेक्निकल टीम। मैनेजमेंट करते हैं, ये सारी टीम जो है मैनेज आप करते जी हैं। बिल्कुल। तलहा, एक ऑर्डर था वहाँ से जो अभी सेल्स टीम ने जनरेट किया है, जी। वो ऑर्डर यहाँ नया पहुँचा है? वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट से प्रोसेस होके फिर हमारे पास वो अच्छा, order अभी नहीं पहुंचेगा। पहुँचा। जी बिल्कुल। तो अभी यहाँ पे क्या चल रहा है? अभी हम मल्टीपल, हमारे पास कुछ ऑर्डर्स हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं, जो इससे पहले थे उन पे वर्क चल रहा है। जो न्यू ऑर्डर्स हमारे पास लाइन अप होंगे वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट से क्लियर होंगे और वो फिर हमारे पास इस टेक्निकल डिपार्टमेंट में आएंगे। फिर हम उन पे वर्किंग स्टार्ट करेंगे। वर्किंग कुछ इन हाउस होती है वर्किंग, और कुछ हमारी आउटसोर्स्ड वर्किंग होती है। इन हाउस हमारे पास जो टीम है टेक्निकल रिसोर्स, वो उन पे काम कर रहे होते हैं, और कुछ इस तरह की वेबसाइट्स होती हैं जिन पे हमारे डायरेक्ट ओनर्स के साथ कांटेक्ट नहीं होता, तो उसके लिए हम आउटसोर्सिंग करते हैं। तो इस तरीके से हमारा वर्क फ्लो होता है। तो ये काम जब करते हैं मुकम्मल, उसके बाद रिपोर्ट किसको करते हैं आप? सेल्स टीम। सेल्स टीम को। जी। ये टीम काम करके रिपोर्ट आपको करती है? बिल्कुल। और आप सेल्स टीम को रिपोर्ट करते हैं? मैं बिल्कुल सेल्स टीम को रिपोर्ट करता हूँ, और सेल्स टीम को रिपोर्ट करने के बाद वो अपने क्लाइंट के साथ डिस्कशन करते हैं और क्लियरेंस ले लेते हैं कि जी काम कंप्लीट हो काम चुका कम है। हो। सेल्स टीम में कौन सा बंदा रिस्पॉन्सिबल है जिसको आप रिपोर्ट करते हैं? सेल्स मैनेजर। सेल्स मैनेजर। यानी अभी वहाँ पे स्टीव थे, जी बिल्कुल। तो स्टीव डेविस। स्टीव डेविस, तो आप शायद उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। Exactly. वैसे उनका असल नाम याद है आपको? जी बिल्कुल, मुआन अमजद। मुआन अमजद। यहाँ पे सब ने ना अपने नाम चेंज किए हैं सेल्स में, यहाँ पे नहीं, इस फ्लोर पे नहीं, इस फ्लोर पे अपने असल नाम से काम कर रहे हैं। लेकिन चूँकि वहाँ पे फ्रंट फेसिंग है सारे, वहाँ पे कॉल करते हैं दूसरी कंट्रीज़ में, तो वैसे के नाम अख्तियार करते हैं। सामने उन्होंने टिकट्स लगा रखी हैं अपने नाम की ताकि भूले ना। तो इसके बाद ये बताइएगा, अभी आपके पास कितने ऑर्डर्स हैं प्रोसेस में? हमारे पास अराउंड मोर देन 20 ऑर्डर्स प्रोसेस में। 20 ऑर्डर्स प्रोसेस में हैं, और ये टीम सारी बैठी काम कर रही है? जी बिल्कुल, टीम इसके ऊपर अभी फ़िलहाल काम कर ये रही है। टीम जो मैंने कुछ देर पहले पूछा था यहाँ पे आदू साहब से कि टीम ने ज़ाती आउटरीच इतनी नहीं की, तो ये शायद रिसेल करते हैं और लोगों से रब्ते करके, उन्होंने रब्ते किए होते हैं, उनके थ्रू लगवा लेते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया आपका। ये थी इनकी टेक्निकल टीम, जहाँ पे आपको जो प्रोसेस है इनका दिखाया गया है। तो अब थोड़ी सी बातचीत करते हैं दोबारा से आतिफ साहब से। अच्छा आतिफ भाई, आप ये बताइएगा, यहाँ पे जो लोग आप हायर करते हैं, ये लोग कहाँ से आते हैं? क्या पहले से ट्रेंड होते हैं, या ये कौन लोग होते हैं, क्या काबिलियत के साथ? ये हायरिंग के प्रोसेस के लिए मेरा एक HR डिपार्टमेंट है जो मल्टीपल जॉब प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे हम अपनी पोस्टिंग हायरिंग पोस्ट करते हैं। थ्रू दैट पोस्ट एम्प्लॉइज़ अप्लाई करते हैं। और इसके अलावा कुछ फ्रेशर्स भी हैं जो इंटर्नशिप के लिए आते हैं हमारे पास, हम उनको खुद भी ट्रेन करते हैं। एक्सपीरियंस और फ्रेशर, ये दोनों का मिक्सअप है जो टीम। अच्छा, जब पोस्ट लगाते हैं जॉब पोस्ट, तो उसमें JD क्या डिफ़ाइन करते हैं, यानी जॉब का डिस्क्रिप्शन क्या डिफ़ाइन करते हैं? कौन से लोग हैं जो आपको चाहिए? ये डिपेंड ऑन जॉब ओपनिंग। उसमें टेक्निकल टीम के अंदर हमें डिफरेंट लेवल के लोग चाहिए होते हैं, जिसमें SEO एक्सपर्ट्स होते हैं, लोकल SEO एक्सपर्ट होते हैं, सोशल मीडिया मार्केटर, डिजिटल मार्केटर। डिपेंड ऑन द जॉब पोस्टिंग ओपनिंग, उसके मुताबिक हम डिस्क्रिप्शन लगाते हैं अपनी पोस्टिंग पे। ठीक है। और जिन लोगों को ट्रेन करते हैं, ये लोग फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं या इनके पास कोई स्किल भी होता है पहले से? मोस्टली जो हमारे पास आते हैं वो फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं, और वो कुछ स्किल सीखने के लिए हमारे पास इंटर्नशिप भी करते हैं, और हम पेड इंटर्नशिप भी ऑफ़र करते हैं। आफ्टर 3 months इफ़ ही इज़ वेल इनफ इन स्किल्स, तो उसको हम परमानेंट जॉब ऑफ़र करते हैं। जब किसी को हायर करते हैं, चाहे वो इंटर्नी को, चाहे किसी प्रोफेशनल बंदे को, तो कोई एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट देखते हैं हायर करते वक्त, कौन सी है?
اس میں دو سینیریو ڈفرینٹ ہیں. اگر سیلس ڈپارٹمنٹ کے لیے میں ہائر کرتا ہوں تو موسٹلی کمیونیکیشن اسکلس کمیونیکیشن اسکلس دیکھی جاتی ہیں, اس میں ڈگری نہیں دیکھی جاتی. اور ٹیکنیکل ٹیم میں بھی ہم ایک انیشیل سا ٹیسٹ لیتے ہیں ریگارڈنگ دا پرٹیکولر جاب, تو اس ٹیسٹ سے اگر وہ نکل آتا ہے تو اس کو جاب آفر کی جاتی ہے. اس میں بھی اسپیسیفکلی ڈگری ہم نہیں دیکھتے, اگر اس نے لیکن پروفیشنل کورس کیا ہونا چاہیے, ریلیونٹ فیلڈ میں انٹرنشپ ہو ایٹ لیسٹ, اگر ایکسپیرینس نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ ریلیونٹ فیلڈ میں انٹرنشپ ہو. اور جو انٹرنشپ کے لیے آتے ہیں ڈیفینیٹلی وہ فریش ہوتے ہیں, ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا. تو یہی چھوٹے چھوٹے سے کرائٹیریا ان کے تھرو نکال. جو ان کی سیلری رینج ہے آپ کے پاس, جو کسی کی کم سے کم سیلری کتنی ہے اور سب سے بڑی سیلری کتنی ہے؟ جی کم سے کم سیلری جو ہمارے پاس چل رہی ہے وہ 35,000 سے لے کے 200K تک. 200K تک, ٹھیک ہے. جو سیلس ٹیم ہے اس میں سیلری کے ساتھ کمیشن بھی ملتی ہے؟ جی بالکل, ان کو کیونکہ موسٹلی سیلس میں ایسا کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی سیلس ڈپارٹمنٹ آپ کا چلتا ہی کمیشن بیس کے اوپر ہے. کتنی پرسنٹ کمیشن کرتے ہیں آپ؟ یہ ویری کرتا ہے 5 to 10%. 5 to 10%, ٹھیک ہے. تو ان میں ویری کیوں کرتا ہے؟ ویری کیونکہ آپ نے پہلے سیلس فلور پہ بتایا کہ دو سیگمنٹ ہیں, ایک فرنٹر کا اور ایک کلوزر کا. جی جی. تو اس کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے ہم نے دو ڈفرینٹ سیگمنٹ رکھے ہوئے ہیں. فرنٹرز کے لیے 5%, ٹھیک ہے, اور کلوزر کے لیے 10%. ابو بھی جاتا ہے اور ڈپینڈ آن 10%, سروسز. ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ساتھ میں اپ سیل بھی کر لیتے ہیں اور بھی چیزیں؟ ڈیفینیٹلی اپ سیل ہے, اور منتھلی سروسز بھی سیل کرتے ہیں ہم, اس میں ریکرنگ کمیشنز بھی ملتی ہیں. تو اپ سیلنگ پہ ڈفرینٹ سلیبس ان کو لگتی ہیں کمیشنز کی, اور ریکرنگ پہ ڈفرینٹ سلیبس ہیں. مجھے اس پہ نا اپ سیل کرنے پہ ایک جوک سیلس مین جو ہے جانتے ہیں, وہ جوک ذہن میں آئے لیکن بولنا یہاں پہ ممکن نہیں ہے. تو وہ مسئلہ یہ ہے, جو لوگ واقعی سیلس پرسن ہیں وہ ایک چیز کوئی بندہ بائی کرنا چاہتے ہیں اس کو 10 چیزیں سیل کر کے بھیجتے ہیں. ڈیفینیٹلی ٹرو سیلری وہی ہے. جو ایک ایوریج کسٹمر ہے آپ کا, یہ اس کی جو لائف ٹائم جو آپ اس کو چارج کرتے ہیں, یا اس کی جو سمجھے کہ ایک پروجیکٹ کی مانیٹری ویلیو کتنی ہوتی ہے ایوریج؟ آن ایوریج ایک کسٹمر جو ہمارے ساتھ آن بورڈ ہوتا ہے تو ڈپینڈ آن آر سیٹسفیکشن, جو کوالٹی سروس جو ہم ڈلیور کرتے ہیں اس کی سیٹسفیکشن پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. اگر تو وہ ہماری سروسز سے سیٹسفائڈ ہے, ڈیفینیٹلی وہ ہماری دوسری سروسز بھی ٹرائی کرے گا. تو اور الحمدللہ ابھی تک جو ہماری ریٹنگ ہے 4.5 ابو ریٹنگ ہے, جس کی وجہ سے کسٹمر ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, اور ایک کسٹمر ہمیں آن ایوریج اراؤنڈ $4,000 to $5,000 پے کرتا ہے. دوسرا یہ ہے چارج بیک ہوتے ہیں آپ کو؟ چارج بیک یہ ریئر سینیریو ہے. اگر آپ ڈلیوری ٹائم پہ نہیں کرتے, کام اچھا نہیں کرتے, کسٹمر سپورٹ اچھی پرووائڈ نہیں کرتے, تو دین ڈیفینیٹلی یو ول ہٹ اے چارج بیک. کلائنٹ جو جن کو کالز کرتے ہیں آپ غصہ بھی کرتے ہیں؟ غصہ نو ڈاؤٹ, کیونکہ ہم بزنس آپ کا جیسے میں نے پہلے سیشن میں بتایا تھا کہ ریجیکشن ہینڈلنگ جو ہے وہ مین چیز ہے سیلس ڈپارٹمنٹ کے اندر. تو ہم موسٹلی ڈائل بھی بزنس مینس کو کر رہے ہیں, دے ہیو اے ویری لمیٹڈ ٹائم ٹو ٹاک وتھ سم ون ایلس. تو جب ہم ان کے بزی اسکیجول میں کال کرتے ہیں دیٹ ٹائم وہ غصہ بھی کرتے ہیں, اور اسی کو جو ہے وہ ہینڈل کرنا ہے ہماری سیلس ٹیم نے, اور پیشنس رکھنا ہے, اور ایک فالو اپ کریٹ کرنا ہے, اور نیکسٹ ٹائم اس کے فری ٹائم کی اویلیبلٹی پوچھنی ہے, اور دین اس کو دوبارہ کال کرنا ہے. اچھا, کبھی سیلس پرسن آپ کا غصہ کرتا ہے؟ سیلس پرسن کو ہم ٹریننگ اسی طرح دیتے ہیں, کیونکہ سم ٹائم کیونکہ یہ آؤٹ باؤنڈ میں آ جاتا ہے, تو اس میں کچھ جو نان ایکسپیرینس لوگ ہیں وہ تھوڑا سا غصہ کرتے ہیں اس میں, کیونکہ ان کو ریلیونٹ فیلڈ کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوتا ہے. کیونکہ جب ریجیکشن آتی ہے تو وہ پرسنل ہٹ بھی ہوتا ہے, تو اس ٹائم جو نان ایکسپیرینس بندہ ہے وہ بھی غصہ کرتا ہے. اور یہ چیزیں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتی ہیں. ونس ہی اسٹارٹ ارننگ, جب وہ کمانا شروع ہو جاتا ہے تو وہ غصے کو اوور لیپ کر دیتی ہے کمائی. دوستو, سیلس کے اندر نا ایک چھوٹا سا جوک اور بھی مشہور ہے جو سنا دوں گا آپ کو. وہ جوک یہ ہے کہ بندہ آیا کہ دکان پہ آ کہتا ہے کہ میرے پاس یہ فلاں چیزیں ہیں, مجھ سے لے لیجئے. اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے. اس بندے نے کہا اچھا میں تمہیں ساتھ یہ چیزیں فری دے دوں گا. اس نے کہا بھائی میں مصروف ہوں, مجھے نہیں چاہیے. اس نے کہا چلو یار تمہیں ڈسکاؤنٹ دوں گا اور ساتھ میں. اس نے کہا اب تو نے بات کی تو میں تجھے اٹھا کے دکان سے باہر پھینکوں گا. اس نے کہا یار بات تو سنو یار, کیوں ناراض ہوتے ہو؟ چلو ایسا کرتے ہیں کہ میں آپ کو نا فلاں جو اتنے آرڈر دو گے تو میں آپ کے پیسے لیٹ لے لوں گا. اس نے دکاندار اپنی گارڈ کو بلایا اور بلا کے اسے پھینکوا دیے باہر. تو
हाफिज़.